السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ باہم کینہ رکھنے کی ہلاکتیں، مثمرات اور نقصانات۔ کینہ وہ پہلی چیز ہے جس سے آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ایک دوسرے سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو آپس میں اختلافات سے روکنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رسی یعنی دین کو مضبوط پکڑے رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں جس میں باہم اتفاق کی بات کی گئی ہے۔ کینہ چونکہ اصل بنیاد ہے آپس میں نا اتفاقی اور ایک دوسرے سے دوری کی، تو اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ طبرانی شریف اور مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 126 پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا یا وہ شخص جو کسی سے کینہ رکھے۔ اس حدیث پاک میں شرک رکھنے والا اور آپس میں کینہ رکھنے والے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کینہ کس قدر بری چیز ہے۔ ایسے ہی طبرانی شریف اور الترغیب جلد 3 صفحہ 458 پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑے رکھا جاتا ہے، یعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کینہ سے توبہ نہ کر لیں۔ ایسے ہی ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2510 میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں کینہ کو ختم کرنے کا ایک نسخہ بھی بتایا گیا ہے، جو کہ موطا امام مالک میں حضرت عطا بن عبداللہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تعلیمات ہیں کہ پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھڑ سامنے لا کے رکھ دی کہ جس سے آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے اور سارے نا اتفاقی کے سارے نقصانات آتے ہیں کہ وہ کینہ ہے، وہ ایک دوسرے سے حسد اور بغض ہے کہ جب ایک دوسرے سے حسد اور بغض ہوگا، ایک دوسرے سے کینہ ہوگا، تو وہ پھر اس کو گرانے کے لیے اور اس کو بدنام اور ذلیل کرنے کے
جتنی کوششیں کر سکتا ہے وہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے دوسروں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کیا جاتا ہے۔ اس سے مسلمان معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور جب آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو پھر وہ دشمن کے لیے ایک آسان لقمہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ آپس میں محبت پیدا کی جائے، اور محبت پیدا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جب ملاقات ہو تو سلام کیا جائے، مصافحہ کیا جائے، بغل گیر ہوا جائے، ایک دوسرے کو ہدیے دیے جائیں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی دین کی بنیادوں کی طرف متوجہ کریں، اور آپس میں صلح صفائی کے فائدے ان کے سامنے رکھے جائیں، اور حسد اور بغض اور کینہ کے نقصانات ان کے سامنے لائے جائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے اور مسلمان آپس میں ایک اکائی کی طرح ہو کر رہیں۔ اسی لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو پورا بدن بخار میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا عملی نمونہ اس وقت بنیں گے جب ہم سارے کے سارے اس کے لیے باقاعدہ جدوجہد اور کوشش کریں گے۔ موضوع تو بہت وسیع ہے اور اس پر بہت کچھ احادیث اور قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ اس موضوع کو اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب میں چلائیں گے، اور ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کی باتیں پہنچانے کے لیے تیار کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔